قاری صاحب نے فوراً کہا کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے موت کا تو ان کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ تو حضرت قاری صاحب بیٹھے نہیں، جلال میں یہ بول کر تو آ گئے وہاں سے، فوراً فون کیا مدرسے میں اور کہا حضرت ناظم صاحب سے کہ ناظم صاحب ایک خصی ہے پکڑیے اور اس کو فوراً ذبح کیجئے، بچے کے نام پر اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے۔ جانتے تھے الصدقۃ ترد البلاء، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو دور کر دیتی۔ تو فوراً انہوں نے اس خصی کو ذبح کیا۔ 5-10 منٹ کے اندر جب عمل کر کے فارغ ہوئے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگا۔ قاری صاحب ایک طرف تو دعا بھی کر رہے، بول تو دیے وہاں پر کہ بھئی اللہ کو فیصلہ بدلنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کافر بن گئے، آپ کا یہ جملہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ کا فیصلہ بدلنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، آپ کون ہوتے بدلوانے والے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے موت لکھ دیا ہے تو اللہ کو بدلنا پڑے گا، گویا اللہ آپ کے تابع ہے کیا؟ لیکن حدیث بھی ہے لو اقسم باللہ، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ جس سے محبت، جو اللہ سے محبت کرتا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا، من کان للہ کان اللہ لہ، لو اقسم باللہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اے اللہ تمہیں آج بارش کرنی پڑے گی، تو اللہ اپنے بندے کی رضا کے لیے لَأَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اس کو پورا فرماتے ہیں۔ 25 سے 30 منٹ نہیں گزرا تھا کہ ڈاکٹر نے بلا کر کہا کہ اے قاری صاحب آئیے ذرا ادھر آئیے، یہ تو میریکل ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا، آئیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیں آپ کا بیٹا بیٹھ کر کھیل رہا ہے، وہ بچہ جو آئی سی یو میں تھا، وہ بچہ جو مہینوں سے بیمار تھا، وہ بچہ جو آکسیجن میں چل رہا تھا، اور وہ بچہ 10-15 منٹ کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے، صدقے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے۔ دعا کی اللہ کے اس بندے نے اور صدقہ کیا، قرآن و شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ جو پروسیس اللہ کے نبی نے بتایا اس کو فالو کیا۔ تو جو ڈاکٹر 1 مہینے سے پریشان تھا، میڈیسن دے کر، دوائی دے کر جو بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس بچے کو 25 سے 30 منٹ کے اندر اللہ نے شفا دی۔ تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو زمین پر آپ دعا کرو گے تو آسمان پر اللہ آپ کے دعا کا فیصلہ کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے وہ کیا۔ آج مسلمان نماز کے ذریعے تو قریب ہونا دور کی بات، ہمارا ینگ نوجوان، میرے نوجوانوں، یہودی اتنے طاقتور ایسے نہیں بنے ہیں، پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنے خون کو پسینے سے بھی زیادہ سستا کر کے بہایا۔ اسرائیل کے اندر ہر گھر میں ایک نوجوان آرمی کے اندر ہے، اگر کسی گھر میں بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیاں آرمی میں ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں موبائل میں ہلو، رات کو 12 بجے ہاؤ آر یو، رات کو 2 بجے تک نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر اپنی اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے وہ قبر فرینڈ ہے۔ تمہاری جوانی کی موت ہے، وقتی طور پر اس کی آواز پر مر مٹتے ہو، کہتے ہو کہ میڈم چاند پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، حالانکہ اتنا بزدل ہے، اس کو کہیے رات کو 12 بجے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ پائے گا ڈر سے۔ لیکن ہے ایسا بنا ہوا سسٹم، ہمارے سماج کی بیٹیوں کا بھی جوانی برباد کرتے پھر رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیاں برباد ہوتی جا رہی اس موبائل کے چکر میں، اس اٹریکشن کے چکر میں۔ کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ میرے مائیں اور بہنیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اماں عائشہ کی کچھ صفت پیدا کیجئے اپنے اندر۔ اماں عائشہ کون تھی؟ اماں عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگا گیا، ایسا بنائیے نا اپنے کردار اور کریکٹر۔ نہیں بن سکتا کیا؟ بن سکتا۔
آپ صحابیات سے کہیں زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، وہ الگ مرتبہ، الگ بات ہے کہ آپ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ وہ صحابیات ہیں، ان کو مقام، ان کے درجہ بہت بلند ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کے ایمان کے طرح ہم اپنے ایمان بنا سکتے، بالکل بنا سکتے۔ اما عائشہ جن پر تہمت لگائی گئی، الیاذ باللہ، اما عائشہ نے کسی کے ساتھ غلط سمبند کیا، کسی قافلے میں گئے تھے، اما عائشہ چھوٹ گئی تھی پیچھے، اللہ کے نبی بھی کنفیوز، اللہ کے نبی بھی تذبذب میں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو بول دو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ تو اما عائشہ کا دل اور ٹوٹ جاتا۔ اما عائشہ کرتی ہے اللہ کے نبی آپ کو بھی وشواس نہیں ہے؟ حضرت علی، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چھوڑیے نا عائشہ کو، اور بھی سماج کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، آپ کے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے، آپ ان سے نکاح کیجئے، چھوڑیے عائشہ کو، ایک طرف کیجئے۔ لیکن نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک ذات پر بھروسہ تھا، ایک ذات پر۔ وہ فرماتی ہے کہ میں صرف ایک ہی ذات پر بھروسہ کر رہی تھی، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں برحق، میں پرفیکٹ ہوں۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو اما عائشہ کے ابا ہے، وہ بھی پریشانی میں، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سب صحابہ، حضرت علی، حضرت عمر، اتنے کبار صحابہ یہ سوچ رہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ آسمان سے مدد بھیجتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لائے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں اما عائشہ کی اس تہمت کو دور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، سورہ نور 18 پارے کے اندر موجود ہے، اور کہا گیا اللہ کے نبی عائشہ پاک ہیں، عائشہ پوتر ہیں، عائشہ بتا دیجئے آپ کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ تم پاک ہو، پوتر ہو، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا۔ جب عورت کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ خود راستہ بناتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کا شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو۔ تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ ابا میں محمد الرسول اللہ کا شکر گزار نہیں، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالا۔ ایسی ایمان والی تھی نا تب۔ 17، 16، 11 سے لے کر 17 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سمرپت ہے آج بھی قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ 17 آیتیں تلاوت کر کے سورہ نور سے کوئی نہ نکل جائے۔ یہی نہیں، بخاری اور مسلم میں 250 حدیث اما عائشہ کی نقل کی ہوئی، 2210 حدیثیں اما عائشہ نے روایت کی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں، سلمان خان کی فلمیں کتنی بیٹیوں سے پوچھو بتا جائے، ایکتا کپور کی کون سی سیریل ہے، ساس بہو، آنگن ٹیڑھا، چولہے میں آگ زیادہ، یہ سب دیکھیں گے، یہ سب پتا ہوگا، لیکن نہیں پتا ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ نے کتنی روایتیں نقل کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے 2210 روایت نقل کی ہے، یعنی ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے مرویات ہیں کسی صحابیہ یا صحابہ سے، ان میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا کوئی بھی مسئلہ اٹکتا تھا تو لوگ صحابہ کرام فوراً اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے، اللہ کے نبی اما عائشہ ہمارا اس مسئلے کو بتا دیجئے کیا ہے۔ اما عائشہ اتنے ذہین اور فطین تھی، اما عائشہ کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مسئلہ ہمیں ملا۔ ہماری سماج کی بہو بیٹیاں آج آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکالتی، آج آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے کھلے عام آپ بے حیائی کے راستے پر جا چکے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت یہ ہے
کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے اس مقصد پر ہمیں اترنا ہوگا، اور ان میں سب سے پہلا نمبر پہ پہلا کام جو آتا ہے ڈیلی میں وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنی پڑے گی پابندی سے۔ نماز کے اندر ایک صفت ہے اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن پابند صلاۃ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز یہ کہتی ہے کہ تم مجھے پڑھو تو صحیح ڈھنگ سے پڑھو تو تمہاری شراب پینے کی عادت میں ختم کر دوں گی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے ڈھنگ سے ادا کرو، میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ کوالٹی ہے کہ تمہاری بری عادتوں کو ختم کر سکتی ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ان الصلاۃ تنہی، کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی۔ نماز پڑھو تو صحیح، ویسے مسلمان نہیں پڑھتے مسلمان۔ اسی لیے ایمان کے اندر پختگی جبھی ہوتی ہے جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روح کو پاک کرتا ہے، ہمارے اندر سے خوف کو نکالتا۔ ورنہ کوئی قانون آ جائے، کوئی نیا قانون آ جائے، کوئی بات آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو چونچوں کا مربع بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، ظلم ہو جائے گا، قانون کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، سنویدھان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، مودی ایسا کر دے گا، یوگی ایسا کر دے گا۔ ارے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ مودی، یوگی، اسرائیل، امریکہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ یہ تو بول کر بھی جھوٹ بول کر اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن اللہ تو وہ ہے کہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا۔ بادشاہ لوگ تو آج کل ظلم کرتے، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم کیا بتائے؟ کسی پر ظلم اللہ نہیں کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو پریشانی میں، آزمائش کے لیے ڈالتا ہے۔ اس لیے بھارت کے مسلمانوں، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو خصوصاً دو طبقوں سے مخاطب ہوں گا۔ ایک سماج کا نوجوان طبقہ، نوجوانوں میں ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں، آپ اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی۔ اگر آپ کے اندر دین کی محبت نہ ہو، شریعت کی محبت نہ ہو، اگر آپ کے اندر پابندی صلاۃ نہ ہو، اگر آپ 5 وقت کی نماز کثرت سے نہ پڑھتے ہوں تو آپ کو زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو مسلمان بننے کا، کہلانے کا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کی جوانی کی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ صحابہ کرام جوان تھے، اللہ کے نبی کی دین سے محبت کی تھی۔ حضرت علی کی 12 سال کی عمر تھی، کوئی بوڑھے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق 26 سال کی عمر میں، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں، اور بھی بہت سارے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں، معاذ معوذ ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا 13 اور 14 سال کی عمر میں۔ بتائیے